بہت افسوس میں ہیں آج, انہیں بڑا دکھ لگا ہوا ہے. طاہر ملک صاحب, طبیعت ماشاءاللہ آپ کی ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن اتنا دکھ کس چیز؟ مجھے تو پرویز الہی صاحب کا غم ہی کھا گیا ہے جو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ میرا بیٹے کو مونس کو وہ خان صاحب پاس نہیں بٹھاتے تھے. خواب بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا, یہ فوٹیج چلائیں پروڈیوسر صاحب ذرا دکھائیں. وہ تو ساری لڑائی اسی پہ لڑ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کو پاس نہیں بٹھاتے تھے. سر لیکن آپ تھوڑی دیر پہلے نا غم تو آپ ویسے مجھے کہتے رہے, لیکن آپ کو خوشی بڑی تھی کہ جناب یہ شاید اتحاد ٹوٹا ٹوٹا کوئی نہیں ہے, دو اپنی جگہ پہ قائم ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ پرویز الہی صاحب کو کوئی پریس کانفرنس کے 2 گھنٹے کے بعد 2 بڑے غم ہوئے ہیں. ایک غم تو ہو گیا بیٹے کا, اس کو پاس نہیں بٹھاتے تھے, اب پتہ نہیں سامنے بٹھاتے تھے یا پیچھے, یہ مجھے سمجھ نہیں. دوسرا مجھے انہیں ایک اور غم آیا کہ جنرل فیض نے عمران خان کے کہنے پہ ہم سے زیادتیاں کی. تو یہ غم کہاں سے آ گیا؟ بڑی دکھی سٹوری نہیں ہوگی. یہ مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ دونوں باتوں میں تضاد کتنا ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ ہمارے محسن ہیں, جنرل باجوہ جس کے محسن ہو, یعنی کہ چیف آف آرمی سٹاف جو انکمبنٹ چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ کسی کے ساتھ ہو اور اس آرمی چیف کا سبارڈینیٹ ان کے خلاف کچھ کر رہا ہو, یہ بات سمجھ آتی ہے آپ کو؟ نہیں, اس سے پہلے میرا پھر آپ ایک اور بھی ان کی میسج نہیں سمجھ رہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے محسن تھے, ہمارے میں عمران خان بھی شامل ہے. مطلب بٹوین دی لائن سمجھے, پی ٹی آئی کا بھی محسن, آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار تہاڈے بھی محسن ہے, ہمارے بھی محسن ہے. مگر یہ سمجھ نہیں ہے, یہ ساری جو محسن ہے, جو محبت ہے, یہ جو احترام انسانیت کا ایک نیا جو سلسلہ شروع ہے, یہ ایک پریس کانفرنس کے بعد ہوا ہے. جوئی خان نے ڈیٹ دے دی ہے 23 دسمبر کے بعد ہی. مجھے بھی یار, آپ بھی باجوہ ہیں, جھوٹ نہ بولنا, اپریل سے دسمبر تک کتنی کروڑ دفعہ جنرل باجوہ پہ کرٹیسزم کیا ہے عمران خان نے, ذرا بتائیں مجھے. بہت دفعہ کیا ہے. پھر کل ہی یاد ہے, اس سے پہلے بھی بہت دفعہ کیا ہے. نہیں, آپ دیکھیں, آپ اس کا آپریٹو پارٹ نکالیں, وہ یہ ہے کہ مجھے ساتھ بٹھا کے کیوں کر رہے ہیں. اچھا, مین مسئلہ اس چیز پہ کہ مینوں نال بٹھا کے تسی وہ گلاں کری جا رہے ہو, ویسے تسی کر دے رہو. دیکھیں یہاں اپنا عارف بھٹی صاحب ہوتے تھے, انہوں نے آپ کو خبر بھی دینی تھی, میں دوں گا شاید آپ کو لگے ہی نہیں. مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کو رات کو ایسا فون آیا ہو تو پھر ان کو سمجھ آئی کہ میرے ساتھ بیٹھ گئی. فون انہیں آیا سر, انہوں نے بتایا ہے. اچھا, وہ ہاں, جنرل باجوہ ویسے گمنامی میں چلے گئے ہیں, انہوں نے بتایا تھا, لیکن ان کو بھی برا لگا ہے باجوہ صاحب کو. انہوں نے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, پرویز الہی صاحب نے بتایا, انہوں نے فون کیا پرویز الہی صاحب کو اور انہوں نے کہا کہ یار فون کو ان کو ساتھ بیٹھے وٹامنس والا جس میں طاقت ہوتی ہے نا, طاقتور کو فون ہے, مطلب یہ کہہ دیا ہو کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے, اٹھ کے کیوں نہیں چلے گئے, یا وہیں پہ آپ نے بولنا کیوں نہیں شروع کر دیا, یہ کہا ہوگا. میرا خیال ہے کہ کوئی فون شون کا. نہیں, اس سے بھی آپ تھوڑا پیچھے جائیں. آپ کو جمعے کی رات کی پنڈی کی ملاقات کیوں بھول رہی ہے؟ آپ کے خیال میں ادھر بات ہی کوئی نہیں ہوئی ہوگی؟ یہ سارا کچھ اسی فون کال پر منحصر ہے. نہیں, میرا خیال یہ فون شاید آیا اسی لیے کہ جمعے کی فون, وہ پہلی ملاقات کے بعد جو دوسری ملاقات 2 فون اسی کا حصہ ہو سکتا ہے. تو اب آپ کو یہ غلط فہمی دور ہو گئی ہے. ویسے آپ کہہ رہے تھے کہ عمران نے بڑی بیوقوفی کی ہے, خان صاحب کو جو ہے نا وہ یہ پرویز الہی پہ اعتبار کیوں کر لیا, لیکن پارٹی کھڑی ہوئی ہے ساتھ. ابھی اس کا مطلب ہے کہ اگلے, ویسے تو وہ بار بار اکثر میں یہ بات کرتا ہوں, وہ انگریزی کا جو میں آپ سے کوئی بحث نہیں کر رہا. پاکستانی سیاست میں وہ جو دنیا کی سویلائزیشن ہے اس میں کہتے ہیں سیاست میں ایک دن بڑا لمبا ہوتا ہے, پاکستان کی سیاست میں 1 منٹ بڑا لمبا ہوتا ہے. ابھی 23 تک کیا ہونا ہے میں آپ کو چھٹی حساب نہیں بتا دوں, 23 تک یہ نہیں ہوگا جو آپ کو نظر آ رہا ہے. اب آپ شروع. نہیں, میں وہی بات کرنے لگا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا وہ انگریزی کا محاورہ ہے, اس کا اردو ترجمہ ہے کہ پیالی چائے کی آپ کے سامنے بھی پڑی ہو نا, جیسے یہ پڑی ہوئی ہے, تو اس کو اپنے ہونٹوں تک لانے میں بیچ میں بڑے سارے جھٹکے لگ سکتے ہیں. تو 23 تک ہو تو بہت کچھ سکتا ہے. آصف علی زرداری صاحب لاہور کے اندر موجود ہیں, انہوں نے یہاں پہ اپنا جو ڈیرا ہے وہ طویل کر لیا ہے, اپنا جو یہاں پہ وہ سٹے ہے ان کا وہ انہوں نے لمبا کر لیا. انہوں نے ساتھ شہباز شریف صاحب کو کہا ہے کہ بڑی گہری نظر رکھیں معاملات کیا چل رہے ہیں, اور شہباز شریف صاحب کو آج اچانک یاد آ گیا کہ او ہو چودھری شجاعت صاحب بیمار ہوئے ہیں. یہ تو ہے بہت اخلاق. دیکھیں اکبر اخلاق ہے سر, مطلب کمال ہو گیا. دیکھیں پرویز الہی صاحب کا دل کہاں پہ ٹوٹا ہے کہ میرے بیٹے کو ساتھ نہیں بٹھاتا تھا. اخلاق ختم ہے ہمارے سیاستدانوں کا. اب وہ بیمار ہوئے ہیں تو چودھری شجاعت بیمار ہوئے ہیں, مطلب میں ویسے ایک احسان آپ کو بتا دوں, مطلب مجھے لگا بہت درد میں چلے گئے. ہماری بڑے سیاستدان جو ہے بڑے سینسٹیو ہیں اور انتہائی انسانیت کی جو ٹاپ کوالٹیز جو آپس میں کزن ہیں اور جو آپس میں وہ سانڈو بھی ہیں, ان کو درد نہیں ہوا ایک دوسرے کا, وہ بیمار ہے. اچھا یہ بھی کوئی سمجھ نہیں, جس کا درد لے رہے ہیں پرویز الہی صاحب وہ جا کے مل رہا ہے قانون. ہاں, وہ اپنے ماموں کا پتہ نہیں لینے گئے, وہ چلے گئے وہاں پہ عمران خان صاحب. تو یہ سیاست ہی چل رہی ہے, یہ کوئی وہ تیمارداری کرنے گے. شہباز شریف صاحب کو چاہیے کھل کے بتائیں کہ بھائی اس وقت موقع بنا ہوا ہے تو کچھ جھپٹنے کا سین بن سکتا ہے, کوئی معاملہ کریں, ہوں گل کرو پرویز الہی صاحب دینا, بجائے اس کے یہ بہانے بنانے کی ضرورت ہے. کوئی جناب میں تیمارداری کرنے جا رہا ہوں. آپ گیسٹ پہ جا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ مظلوم ووٹر دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. اتنا کنفیوژن یار, پتہ نہیں شہباز کا بیٹا حمزہ کہاں ہے, وہ گم ہے, ادھر باپ بیٹے کی نہیں سمجھ آ رہی.
پیپلز پارٹی کی نہیں سمجھ آ رہی. بھاجپا صاحب کہتے ہیں میں نے گمنامی میں جانا ہے, وہ ساتھ کہہ رہے ہیں مجھے انہوں نے فون بھی کر دیا. عمران خان نے ویسے کہیں بھی کلیئرٹی نہیں ہے یار, کیا اس قوم نے کیا گناہ کر دیا؟ دہائیوں کے تجربہ کار سیاستدانوں کا عمران خان نے حال کیا اکبر میرا آپ سے ایک سوال ہے, آپ ینگ جنریشن کے بندے, اس قوم نے کیا یار گناہ کر دی کہ آپ نے ان کو پاگلی کر دیتے؟ اتنے بم شکر کر کے پتہ لگا جو 23 ڈیٹ آ گئی. پاگل انہوں نے نہیں کیا, وہ سر نہیں تو کس نے کیا؟ کیتا ہوا بس چھڑ دے چلو. بہرحال پرویز الہی صاحب کا, اور یہ ہم پوچھیں گے آج ابھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ترجمان پاکستان مسلم لیگ کاف کے ڈاکٹر زین بھٹی صاحب. ایک جو وہ کہتے ہیں نا پرویز الہی صاحب کہ میرے پر احسان ہے, ہمارے پہ احسان ہے ان کے, اور وہ ساتھ جو ملک صاحب بات کر رہے تھے وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں عمران خان پہ بھی احسان ہے, ان پہ بھی بات علیحدہ کریں گے. لیکن ایک جو بڑا احسان ہے اور جس کو ان دونوں چیزوں کو ساتھ میں لا لیجئے, جب وہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض نے ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں اور جنرل باجوہ کے ہم پہ احسان ہے, وہ احسان یہ احسان ہے ایکچولی جس کا وہ بدلہ بار بار دیتے ہیں کہ مونس الہی صاحب پر نیب کے اس وقت کیسز چل رہے تھے. جو ملک صاحب بات کرتے ہیں کہ جناب ان کو افسوس ہے کہ وہ ساتھ بٹھاتے نہیں تھے مونس الہی صاحب کو, تو عمران خان صاحب کو اس وقت یہ گلہ ہوتا تھا کہ چونکہ اس وقت نیب کی ان پر انکوائریز ہیں تو اس وجہ سے میں ان کو وزارت نہیں دے سکتا, تو وہ محاورتاً ساتھ بٹھانا اس کو کہہ رہے ہیں. اور جنرل باجوہ مبینہ طور پہ دروغ بر گردن راوی, جنرل باجوہ نے بڑا ساتھ دیا ہے مونس الہی کو گرفتار نہ کروانے میں, اور جنرل فیض وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے تھرو نیب چل رہی ہوگی, یہی معاملہ ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زین بھٹی صاحب, ترجمان ہے پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنما ہے. بہت شکریہ بھٹی صاحب, وقت دیا آپ نے. ویسے تو الہی صاحب کا ٹویٹ آ گیا, ملاقات ہوئی ہے, بڑی بہترین گئی ہے ملاقات, اور آگے اتحاد جو ہے, یہ جو الحاق ہے یہ قائم و دائم رہے گا, یہ انہوں نے بتا دیا ہے. کیا ہوا کیا پرویز الہی صاحب کو, تھوڑا شیئر کریں ہمارے ساتھ, کیونکہ ہم ان سے ڈائریکٹ تو نہیں پوچھ سکتے, آپ ان کے ترجمان ہیں تو بتا دیں. یہ کس وقت رات کو فوراً ہی فون آ گیا تھا جنرل باجوہ کا ان کو, جو انہوں نے اپنے انٹرویو میں بتایا, اور انہوں نے کو گلہ وغیرہ کیا, تو پرویز الہی صاحب کو بھی کافی غم و غصہ ہوا اس کے بعد؟ طور پہ بالکل آپ کے ساتھ ہیں, لیکن چونکہ جنرل باجوہ صاحب جو ہے وہ سپہ سالار رہے ہیں افواج پاکستان کے, تو ہمیں جو ہے وہ ایک محسن آدمی ہے, تو ہمیں جو ہے وہ اپنے محسنوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے, اور احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے, اور تو اس میں کوئی بات نہیں. صحیح. اچھا, یہ احسان میں غلط تو نہیں بتا رہا کہ مونس الہی صاحب پر نیب کی انکوائری تھی, جنرل فیض کو جو کہہ رہے ہیں کہ زیادتی کی, وہ اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ جنرل فیض پش کر رہے تھے مونس الہی کی گرفتاری کے لیے, اور جنرل باجوہ نے مونس الہی کی بار بار گرفتاری ان 3.5 سالوں میں رکوائی. یہ ایک بہت بڑا احسان ہے جنرل باجوہ کا پرویز الہی صاحب پہ. دیکھیں جی, چودھری پرویز الہی صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی صاحب, چودھری مونس الہی صاحب اور عمران خان صاحب ان سب کے محسن رہے ہیں. نہیں, اپنے محسن کی بات کریں نا, عمران خان کے احسانوں کی تو عمران خان جانے, عمران خان کا تعلق جانے, پرویز الہی صاحب پر جو احسان ہے ہم تو اس کی بات کریں گے نا. جی, وہ دیکھیں, وہ تو بارہا یہ کہتے ہیں کہ جو افواج پاکستان کے سپہ سالار رہے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, پوری قوم کو ان کے اوپر فخر ہے اور ہمیں بھی فخر ہے, اور چونکہ ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, تو ہم جو ہے جو سپہ سالار ہیں, جو ان کے ہم بالکل جو آرمی چیف ہیں, بالکل وہ ہمارے لیے قابل احترام قابل عزت ہے, اور ہمیں سب بھٹی صاحب بس اتنی سی بات ہے, اور بات کو نہیں. انہوں نے صرف اپنا ایک گلہ جو ہے وہ رجسٹر کیا ہے, اور باقی وہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. 23 تاریخ کو دسمبر 23 کو اسمبلیاں توڑیں گے, تحلیل کریں گے عمران خان صاحب کے ساتھ, جیسے انہوں نے وعدہ کیا ہے. یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, 12 کہہ چکے ہیں, تو آپ بھی ساتھ کھڑے. اچھا بھٹی صاحب, یہ جو احسانات کا ذکر کافی ہونا شروع ہو گیا ہے, کوئی ان کی کوئی آپ وضاحت دے سکتے ہیں, وہ کس طرف وہ اشارہ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, کوئی بھی آپ اشارہ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں, سارا سینیریو ماضی کا اور حال کا آپ کے سامنے, اور اس میں یہ ہے کہ صرف جو پولیٹیکل ورکرز کی ٹریننگ ہونی چاہیے ان میں ہوش اخلاقی, بردباری, اور ان کے اندر تحمل اور احترام رائے, اختلاف رائے سم تھنگ ایلس, لیکن سب کی جو ہے وہ ایک دوسرے کا موقف سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے, بس دیٹس اٹ. بھٹی صاحب صرف ایک منٹ ساتھ رہیے گا. پروڈیوسر صاحب ذرا وہ جو کل بلکہ آج جو انٹرویو ہے پرویز الہی صاحب کا, اس میں سے کچھ چیدہ باتیں ہم نے نکالی تھی, ان پہ آپ کے ایک دفعہ پھر ذرا ناظرین کو بھی سنا دیں, پلے کریں جی پلیز. یہ ملک صاحب, ایک میں نے آپ کو جو پہلے بات کی تھی, یہ لگ رہا ہے کہ چودھری صاحب کو یہ زیادہ غصہ ہے تھوڑا سا کہ مجھے ساتھ بٹھا کے, کم از کم ایسی بات نہیں تھی کرنی چاہیے, لیکن امپورٹنٹ جو میں نے آپ سے کوسچن پوچھنا ہے, ایک بڑی ہارش سیدھی تنبیہ انہوں نے جو ہے نا ڈائریکٹ کر دی ہے کہ یہ نہیں اب چلے گا بار بار کہ آپ کریں بات باجوہ صاحب کے بارے میں, تو میں بھی خاموش نہیں رہوں گا, میری پارٹی بھی نہیں رہے گی, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب خاموش رہیں گے؟ دیکھیں, بات بڑی سمپل ہے. پولیٹکس میں ہماری پوری دنیا میں یہ چیز, پولیٹکس میں ہم ڈائریکٹ بات نہیں کرتے, آپ لوگوں کا پہلے ذہن بناتے ہیں. دیکھیں, یہ اس سے کچھ آدھا گھنٹہ پہلے آپ خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں, میری آنکھوں میں آپ کے ٹویٹ چل رہے ہیں, آپ کے بیانات چل رہے ہیں کہ 1 منٹ میں اسمبلی توڑ دیں گے.
خان کی یہ امانت ہے، ہم خان کے ساتھ ہیں. اور یار ایسا کون سا آدھا گھنٹہ گزر گیا کہ آپ کو جنرل فیض بھی یاد آ گیا، ظلم بھی یاد آ گئے، کال آئی ہے نا شاید وہ میں بیٹے کو ساتھ بھٹی صاحب یار دیکھیں پوائنٹ پھر وہی ہے. میں بھٹی صاحب سے جو پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پولیٹکس میں ٹائم بڑا میٹر کرتا ہے. یہ آپ کی جو پولیٹیکل اتحاد تھا اس کا پیک ہے. اب آپ کی ایک پوزیشن نظر آنی چاہیے کہ میں اور عمران خان نے جو ہم نے فیصلہ کیا توڑنے کا، ہم اکٹھے ہیں. آپ اگریشن دکھا رہے ہیں. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا حق نہیں ہے. میرا سمپل یہ سوال ہے کہ پولیٹیکلی یہ مجھے جو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ 23 تک کچھ ہونے والا ہے، اور یہ جب آپ نے راستہ بدلنا ہوتا تو پہلے پھر آپ اس طرح چلتے ہیں. میں کچھ بھٹی صاحب یہ پہلے طے ہوا تھا، جو کہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے پرویز الہی صاحب کے انٹرویو سے، کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ جنرل باجوہ کے بارے میں بات نہ کیجیے گا. عمران خان صاحب نے اپیرنٹلی آگے سے ان کو ایشورنس دی اور پھر بھی کر دی بات. یہ ہوا کیا؟ دیکھیں جی، میں نے آپ سے آگے بھی عرض کی ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کا جو موقف ہے وہ آج آپ نے ان کے انٹرویو میں بھی سن لیا ہے، اور ہم جو ہے اس موقف کی جو ہے وہ بالکل ہم اسی چیز کا جو ہے وہ اس چیز کے قائل ہیں. لیکن آپ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے، آپ بتانا نہیں چاہتے. اور سیکنڈلی آپ نے جو ہے وہ واضح جو ہے وہ ہمارا پولیٹیکل لائن بھی دیکھ لی ہے. چودھری مونس الہی صاحب کی ٹویٹ سے جو ہے وہ ساری چیزیں واضح ہیں. تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ والے معاملے پہ سر فرمائیے گا. سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ کل جس وقت چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ اسد عمر صاحب، پرویز خٹک صاحب اور اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان صاحب جو ہے، ہاں ٹھیک، وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے جو ہے کمیٹی کی شکل میں جو ہے وہ بات کریں، اور پھر سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ، اور جہاں پہ جو ہے وہ یہ کمیٹی ہم سے بات کرے تو ہم ان کو جہاں پہ ہمارے اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہیں ہم ان سے کر کے بات، اور پھر جہاں پہ فائنل ہوگا انشاءاللہ بالکل جو ہے وہ ایک اپنی وضاحت آپ سے چاہ رہا ہوں اپنی لرننگ کے لیے. مجھے جو پتا ہے وہ کاف لیگ کے سربراہ میں چودھری شجاعت ہے، اور یہ پارلیمانی ہیڈ تھے پنجاب کے. وہ آپ کی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ پارلیمنٹ ہیڈ جو ہے نا وہ کاف لیگ کو ریپرزینٹ کریں گے. اگر یہ اسمبلی ٹوٹتی ہیں تو ہوز کاف لیگ؟ اس میں پرویز الہی صاحب کی تو پوزیشن کیا بنی؟ وہ تو چودھری شجاعت صاحب کی پارٹی جس کے سربراہ وہ ہیں. تو پولیٹیکلی کیا سٹینڈنگ بنے گی پرویز الہی صاحب اگر 23 کو اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں؟ وہ تو ایم پی اے بھی نہیں رہتے، ان کا کاف لیگ سے اپنا وجود پروف کرنا پڑے گا کہ وہ نمائندہ ہیں کہ نہیں ہے. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹائم کم، ابھی جو کرنٹ سینیریو پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. جب وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور انتخابی ماحول کی بات ہوگی پھر انشاءاللہ تعالی سیاسی صورتحال واضح ہوگی انشاءاللہ.